امتی بنتا کیسے؟ رسالت کو ماننے سے یا ذات کو ماننے سے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کائنات کی بہترین ہستی اللہ کے بعد، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے فرمان یہ بتاتے ہیں کہ اللہ نے مصطفیٰ بنایا، اشرف المخلوقات، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، آدم کی اولاد انسان اشرف المخلوقات، ان میں سے اللہ نے کنانہ کو چنا، اولاد اسماعیل کو چنا، اولاد اسماعیل میں سے کنانہ کو چنا، کنانہ میں سے بنو ہاشم قریش کو چنا، قریش میں سے بنو ہاشم کو چنا، بنو ہاشم میں سے اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا۔ آپ مصطفیٰ اور مجتبی ہیں، آپ کی ذات اعلیٰ اور رفع ہے، لیکن احسان یہ نہیں ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ آپ کی ذات اعلیٰ ہے، اس کو ماننے سے امتی بن جاتا ہے؟ سن لیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ابو جہل نے بھی مانا، آپ کی ذات کو ابو لہب نے بھی مانا، آپ کی ذات کو، آپ کی ذات کی علو شان کو، آپ کے سراپا کو، آپ کے اخلاق کو، آپ کے صادق اور امین ہونے کو سارے کافروں نے مانا۔ امتی بن گئے؟ نہیں بنے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی، جب تبلیغ کا آغاز ہوا، تو آپ نے کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے کیا کہا تھا؟ آپ نے یہی فرمایا تھا کہ میں اگر کہوں کہ یہ جبل ابو قبیس کے پیچھے کوئی لشکر چھپا ہے اور تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے تو تمہارا کیا خیال؟ تو سب نے کہا تھا ہم تسلیم کر لیں گے۔ ابو لہب نے بھی مانا، ابو جہل نے بھی مانا۔ کیوں تسلیم کر لیں گے؟ اس لیے تسلیم کر لیں گے کہ آپ نے زندگی میں کبھی کوئی غلط بیانی نہیں کی۔ وہی زبان اقدس جب رسالت کا پیغام دیتی ہے، وہی ابو لہب ہے، وہی ابو جہل ہے، نہ وہ مانتا ہے نہ وہ مانتا ہے۔ ذات کو ماننے کے باوجود رسالت کو نہیں مانا۔ تبت یدا ابی لہب وتب، جتنا مرضی مانتے ہو ذات کو، چاہے تم نے اپنی لونڈی آزاد کی تھی، چاہے تو نے خوشیاں منائی تھی، چاہے تو ولادت میں بڑا خوش ہوا تھا، آج تو نے رسالت کو نہیں مانا، تو بھی تباہ و برباد ہو گیا، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے۔ اللہ اکبر۔ تو ذات کو ماننے سے امتی نہیں بنتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے سے امتی بنتا، آپ کی رسالت کو ماننے سے امتی بنتا۔